السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ قوالی میں میوزک ہوتی ہے، اس لیے کیا میوزک ہونے کی وجہ سے قوالی سننا جائز ہے یا نہیں؟ چونکہ میوزک کی مذمت آئی ہے جس کو موسیقی کہتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے نا، تو پھر قوالی میں میوزک ہونے کی وجہ سے قوالی بھی حرام ہونی چاہیے۔ دیکھیے میوزک جو اس کے اعتبارات اور حدود بتائے گئے ہیں شرعاً، اس میں جائز اور ناجائز کے چند الگ الگ معیار ہے۔ ہر طرح کا میوزک جس کو ہم کہتے ہیں وہ ناجائز نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں اور خود آپ کے گھر میں عید کے موقع پر مدینے کی چند لڑکیاں دف بجا کر اشعار پڑھ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سراہ کر کہا کہ ہر قوم کے لیے یہ ایک عید ہے، آج ہمارے لیے عید ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی مرتبہ دف کے ساتھ بہت سے صحابہ نے اشعار پڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکار نہیں کیا۔ تو اس سے ایک جواز ثابت ہو گیا ہے کہ دف کے ساتھ کوئی اشعار وغیرہ پڑھنا یہ درست ہے۔ اب اس پر علماء محققین نے بڑی تحقیق فرمائی کہ دف کی جب اجازت ملی ہے تو پھر دف جیسے جتنے مزامیر ہے، جتنے میوزک کے آلات ہیں، وہ سارے جائز ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے اس پر تحقیق کر کے فتویٰ جاری کیا کہ دف جیسا جو جتنے بھی ہو، جیسے دف میں اس کی قسمیں بتائی ہے کہ دف میں کیا خاصیت تھی۔ دف کو ہاتھ سے بجایا جاتا ہے، کسی اسٹک کے ذریعے سے بجایا نہیں جاتا، تو ہر وہ آلہ جس کو ہاتھ سے بجایا جائے وہ جائز ہے۔ جس طرح طبلہ ہے، قوالی میں طبلہ بھی بجایا جاتا ہے، تو اس کو بھی جائز قرار دیا کیونکہ وہ ہاتھ سے بجایا جاتا ہے، راست کسی اسٹک کے ذریعے سے بجایا نہیں جاتا۔ اسٹک سے بجایا جائے تو اس کا میوزک کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لہٰذا وہ ناجائز ہے، تو یہ چیز جائز ہوگی۔ اب اس طرح کے اور بھی جتنے مزامیر آئیں گے جس کو ہاتھ سے بجانے سے آواز نکلتی ہے، کسی اور چیز کا اس میں سہارا نہ ہو، صرف ہاتھ کے لگنے سے آواز جہاں نکلتی ہے، اس طرح کے مزامیر کو دف پر قیاس کرتے ہوئے، دف پر اندازہ کر کے جائز ہونے کا فتویٰ صادر کیا۔ اسی طرح ہارمونیم جو بجایا جاتا ہے وہ ہوا کے ساز پر اور انگلیوں کے حرکتوں پر اس کی آواز ہوتی ہے۔ ہارمونیم پر وہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ہارمونیم میں اصل جو آواز اور سر جو پیدا ہوتا ہے اس میں، وہ ہوا کے ذریعے سے، وہ جو آگے پیچھے حرکت کرتا ہے، قوال بیٹھ کے دیکھے ہوں گے، تو اس میں ایک ہوا داخل ہوتی ہے، اس سے سر پیدا ہوتا ہے، اور اس ہوا کو ساتھ دینے کے لیے، سر کو قائم کرنے کے لیے، یعنی سر کا مطلب لہجہ، طرز جو ہوتا ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اوپر بٹنز ہوتے ہیں، ورنہ اس میں بھی کوئی میوزک نہیں ہوتی اصل میں۔ تو اس کے علاوہ آج کل بہت سے اور بھی نئے نئے جدید آلات نعتوں کے لیے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، قوالیوں میں بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ سب بالکل ناجائز ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آج کل قوالی میں استعمال کیے جانے والے ہر طرح کے مزامیر جائز ہے، یہ ہرگز نہیں کہتا۔ بہت سے ناجائز بھی استعمال کر رہے ہیں، صرف دف کے حد تک اور طبلہ وغیرہ ہارمونیم کے حد تک کوئی استعمال کر کے قوالی سننا چاہے یا پڑھنا چاہے یا کروانا چاہے، یہ سب صورتیں جائز ہے۔ اس کے علاوہ جدید اور ہمہ قسم کے باجے والے اور اس طرح کے بےہودہ قسم کے، جس میں جھنجھنوں کی آواز ہوتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے آواز ہوتے ہیں، وہ سارے ناجائز ہے، وہ حدیث کے اس مفہوم سے خارج ہے۔